चोरी फोरम शोधन के साथ आज पूरा शोधन में आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो थोड़ी देर में बात समझूद होंगे, तो हम ओवरसीज पाकिस्तान में मिसाइल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो कुछ करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज माजरत चाहता हूँ, जब भी ये फोरम मैं शुरू करता हूँ जो स्पेशली गेस्ट हम पाकिस्तान से लेते हैं तो उसमें मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जिस तरह अभी यहाँ यूके में भी कर रहा हूँ तो मेरे साथ दोस्त फौरन जुड़ जाते हैं, तो लाइव भी इजी आ जाते हैं। पाकिस्तान से जो गेस्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं मियां आसिम साहब, वो लाहौर में रहते हैं, तो उनके साथ जब मैं लाइव करता हूँ तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि फेसबुक पर कोशिश भी रहती है फेसबुक के ऊपर कि आप दोस्तों के साथ सवाल जवाब भी हो जाते हैं, गपशप भी होती है, आपके लोगों के नाम भी मुझे नजर आते हैं सारे। तो वहां पर जो दूसरे तरीके से करता हूँ तो वहां पर मुझे डिफिकल्टी है कि लोगों के नाम भी नहीं आते और फिर मैं देख नहीं पाता कौन कौन से दोस्त हमारे साथ मौजूद है। इसलिए अभी मैंने ट्राई कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ आ जाए, उनको मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी है। मियां साहब मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, तो आप देखें, आप कोशिश करें कि आप ज्वाइन कर लें। इट्स वेरी हार्ड होता है। मियां साहब आज ज्वाइन कर लिया है, पता नहीं मियां साहब ने कैसे ज्वाइन कर लिया, अल्लाह अल्लाह करके। मियां साहब को लगता है नेट ठीक नहीं है, वो बार बार डिक्लाइन हो रही है मियां साहब की तरफ से। मुझे लगता है आपका जो नेट जो है वो उसमें कोई डिफिकल्टी है, नेट में इशू है, चूंकि अभी जब मैं ऐड कर रहा हूँ ना आपको, आपकी रिक्वेस्ट को, तो ऐड हो नहीं रही। तो इसकी आमतौर पर वजह यही होती है कि जब आपका नेट जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो तो फेसबुक उसको फिर टेकअप नहीं करता। तो अब आपकी मैंने आपकी एक्सेप्ट जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, मगर अभी वो एडिंग लिखा आ रहा है। तो एडिंग में ये होता है कि अगर आपका नेट स्लो हो तो कभी डिफिकल्टी होती है, मगर देखें अब आ गए हैं, अल्लाह अल्लाह करके अब आ गए हैं। जी सालन जी में वालेकुम सर, आ गया जी, माशाल्लाह आपकी कोशिश से आ ही गया जी। देख लें आप आ गए हैं, अल्लाह अल्लाह करके आप आए हैं। थैंक मेरे यू वेरी मच सर। मैं अपने प्यारे दोस्त प्रिंस हसीम साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी हमारे साथ थे। और थैंक यू वेरी मच। जितने मेरे दोस्त और भी हैं, आजाद इकबाल साहब मेरे पर बड़े भाई, वो भी वहाँ से मौजूद हैं, और भी जितने मेरे दोस्त साथ साथ आए हैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया। नाज़रीन, ये प्रोग्राम खुशबू वतन का मकसद जो है ओवरसीज पाकिस्तान में जो छोटे छोटे मसाइल हैं कि आप को कोई परेशानी आ जाती है तो आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। जमीन के ऊपर कब्जा हो जाए, कहीं और पाकिस्तान में कोई लीगल इशू हो, तो इसी आप लोगों की जो है इसके लिए आप लोगों की सहूलत के लिए ये हम प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि मियां मुजस्सिम साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद होते हैं और जो आप लोगों के मसाइल हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जो लोग आप सवाल भेजते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ऐसे में सब लास्ट में हम बात कर रहे थे पावर ऑफ टार्नी। जी बिल्कुल जी। तो या मैं इसी पावर टार्नी के लिए में जाऊंगा। थोड़ा सा ये बताएं कि जब पावर टार्नी बनाने से पहले जी कौन कौन सी चीजें मुझे खातिर रखनी चाहिए कि उसको मिसयूज, उसका मिसयूज ना हो सके। अगर कोई पावर टार्नी बनाता है, बना के बाद में उसको लोग खुद ही चेंज कर लेते हैं, मगर एक पावर टार्नी दी उसने बाद में लिख लिया कि आप इसको बेच भी सकते हैं, ये अल्फाज लिख लेते हैं, लिख लें, तो किस तरह इसको सेफ साइड, क्या तरीका कार इसको बनाने का। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने जहमत की। दरअसल पावर अटार्नी बेसिकली तो बाहर के मुल्क से ही भेजी जाती है, उसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जिम्मे लिखे होते हैं। एक में जिम्मा लिखा होता है देने वाला कौन है, दूसरा होता है लेने वाला कौन है, तीसरा होता है कि इनकी मौजूदगी में दिया है, चौथा होता है प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, पांचवा होता है कि किस मकसद के लिए दिया जा रहा है, वो मकसद इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन कतई नहीं हो सकती। अगर कोई करता है तो वो फ्रॉड है, चीटिंग है, इलीगल है,
وہ اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور پاور اٹارنی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا آپ اوپن بھیج دیں، بلکہ وہ مکمل طور پر تحریری ود آل دا کنٹینٹس ہوتی ہے، اور اس میں کوئی سبٹریکشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ فوجری ہے، فراڈ ہے، چیٹنگ ہے۔ لہذا چونکہ جو بھی ڈاکومنٹ باہر سے بھیجا جاتا ہے، ایمبیسی کے ذریعے آنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس کی جینونیس، ویلیڈیٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہ کیا جا سکے، جی لہذا باہر سے آنے والا کوئی ڈاکومنٹ ڈاؤٹ فل نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کو پاکستان میں ہوتے ہوئے آپ ڈاکومنٹ کوئی بلینک دے دیتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں، یا خود بھی لکھ لینا، اس پہ گڑبڑ جی ہوتی ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں اپنی طرف سے، کوئی لفظ ایڈ کر لیا، کوئی لائن ایڈ کر لی، سبسٹرکشن ایڈ کر لی، پراپرٹی کا ایک کا دیا آپ نے 2 لکھ لی، 2 کا دیا جی 3 لکھ لی، ایسے ہوتا ہے۔ یہاں جو آپ بلینک دے دیتے ہیں، بعد کا ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی یا دوسرے سارے جو ساتھی جہاں پاور اٹارنی دیتے ہیں، اس کو بلینک کانفیڈنس کے چکر میں کہ میرا بھائی ہے، بہن ہے، وہ بلینک دے دیتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر بہت سارے یہ شکایتیں ہمارے پاس بھی آئی ہیں، کیسز بھی آئے ہیں کہ جو بلینک ہوتی ہے اس کے اوپر پھر وہ کئی دفعہ ایگریمنٹ کے لیے بلینک پیپر سائن کرا لیتے ہیں، کئی دفعہ اسپیشل پاور اٹارنی کے لیے بلینک پیپر سائن کرا لیتے ہیں، اور بعد ازاں اس کو جنرل پاور اٹارنی بنا لیتے ہیں اور پراپرٹی کی ڈسکرپشن لکھ لیتے ہیں۔ جی لہٰذا یہاں آپ بلینک پیپر سائن نہ کریں تو پھر فراڈ کا خدشہ نہیں ہے۔ جی تحریری کریں، سارے ضمن لکھیں اس کے اندر، اس کے نیچے سائن کریں تاکہ کوئی نئی چیز ایڈ نہ کی جا سکے۔ تو اگر کوئی نئی چیز ایڈ کی جائے گی تو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ اے لیگلی ایڈیشن کیا گیا ہے، لہذا ایڈیشن جو ہوتا ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ ڈیٹ بیکم آؤٹ آف دا اسپیشل پاور اٹارنی، جنرل پاور اٹارنی، لہذا وہ اس پہ عمل نہیں ہوتا اور وہ فراڈ کی آؤٹ کم ہوتی ہے۔ لہذا اب جو باہر سے آپ بھیجیں گے وہ تو تحریری ہوتی ہے کہ وہ اس میں بھی ایڈیشن کوئی سبسکرپشن نہیں ہوتا، کہ وہ ایک پرٹیکولر فونٹ کے تحت تحریر ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ جی لہذا اسی لیے جو بھی پیپر باہر سے آتا ہے اس کی ویریفیکیشن کے لیے دوبارہ سے واپس بھیجا جاتا ہے۔ جب پاکستان میں جی آتا ہے تو اس کا ہمارا سب رجسٹرار آفس یا رجسٹرار آفس جو ہے اس کو ود ان 30 days فارن آفس بھیجتا ہے فار دا ویریفیکیشن۔ جی وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ واقعی آپ نے بھیجا ہے، اسی کنسرن بندے کا ہے، ڈاکومنٹیشن اسی کے ہے، سائن اسی کاؤنسلر کے ہیں، جی ایمبیسڈر کے ہیں، یا فرسٹ سیکرٹری، سیکنڈ سیکرٹری، تھرڈ کے سائن ہیں، تو وہ ساری اس کو کنفرم کر اس کے بعد رجسٹر کرتے ہیں۔ جی لہٰذا اس میں یہ ایڈ کرنے کا خرچہ نہیں ہوتا انلیس کہ آپ بلینک پیپر جاری نہ کریں، بلینک پیپر سائن کر کے نہ دیں، لہٰذا اس میں ایڈ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا میاں صاحب، آج کل بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک اشتہارات آ رہے ہیں کہ جی پاکستان آپ انویسٹمنٹ کریں، وہ بڑی ساری وہ بلڈنگیں سے دکھا دیتے ہیں کہ یہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، یہاں پر اتنی یہ فلور کا بن رہا ہے، پلازا بن رہا ہے، انویسٹمنٹ کریں۔ بہت سارے ایڈوائزر آ گئے ہیں جو انویسٹمنٹ کی ایڈوائزنگ کر دیتے ہیں۔ تو جب لوگ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو کس طرح اس چیز کو، جو حکومت پاکستان ہے، جو جس کا فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اور جیسا عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ کریں، لوگ یہ چیزیں دیکھ کے پراپرٹی بائی کر لیتے ہیں اور عدالتیں ان کو تحفظ دینے میں کیوں ناکام رہتی ہیں؟ خالد صاحب، بیسیکلی تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں، جو لا آف لینڈ ہے، اس میں ایسے قوانین نہیں ہیں جس سے کسی بھی سسٹم کو فول پروف کیا جا سکے یا فول پروف بنایا جا سکے۔ جی ہمارے لا میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، اس لوپ ہول کا فراڈولنٹ لوگ جو ہیں، جو چیٹر ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج تک ہماری گورنمنٹ نے ان سسٹم میں اس سسٹم کو فول پروف بنانے کی کوشش نہیں کی، اس جی لیے یہ جب سسٹم قانون ہی ایک ایسا ہے جس کے اندر لوپ ہولز ہیں تو جی عدالتیں، ظاہر عدالتوں کی مجبوری ہوتی ہیں، عدالتیں لا کے مطابق چلتی ہیں۔ ہمارے جی یہاں سیل پرچیز کا پروسیس بہت گندا ہے، جی بہت گھٹیا ہے۔ جی فارن میں ایسا نہیں ہے، فارن میں سیل پرچیز ہوتی ہے تھرو کونسل، ایڈوکیٹ ہوتی ہے، جی وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ساری چیزوں کو چیک کر لیں، جی اور وہاں فراڈ کا خدشہ نہیں ہوتا۔ یہاں جی تو بیچنے والا، لینے والا پیسے لے کے بیچ کے بھی کہتا ہے میں نے بیچی نہیں، بعد میں مجھ سے جی فراڈ ہو گیا۔ جی اس لیے کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی فراڈ پہ، چیٹنگ پہ مبنی ہے، جی میجارٹی اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میجارٹی معاشرہ فراڈ پہ، چیٹنگ پہ مبنی ہے، اچھے لوگ کم ہیں، تھوڑے ہیں۔ جی لیکن قانون ہمارا کافی ویک ہے، اس کے اندر لوپ ہول ہیں، اسی قانون کے اوپر عدالتیں بیس کرتی ہیں
جب قانون ہی ایسا ہوگا تو عدالتیں جتنی بھی کوشش کر لیں وہ جو فلاز ہیں قانون کے اندر، جو لوپ ہولز ہیں، وہ پلگ نہیں ہوتے، وہ میٹ نہیں کی جا سکتے۔ اس لیے ہمارا آپ سسٹم دیکھیں نا، سالہ سال تک ایک چیز لگ جاتی ہے اس چیز کو پروو کرنے کے لیے۔ پھر لا ہمارا اتنا ہے کہ بیسک لا اور چیزیں ہیں، اور جو انٹرپریٹیشن آف دا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہ اور ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ آپ دو لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اے نے پراپرٹی زمین بی کو بیچ دی، دو وٹنس کی موجودگی میں، پیسے لے لیے۔ اب پیسے لے لیے، پیسے آپ نے زبانی پکڑ لیے ہیں، تو کورٹس کا ویو یہ ہے کہ نہیں، جو پیسے زبانی دیے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں، آپ کو بینک کے ذریعے دینے چاہیے تھے۔ کئی دفعہ ٹرسٹ میں بینک کے ذریعے نہیں دیتے، ویسے دے دیتے ہیں، یا پراپرٹی پاکستان میں پرچیز کیا، پیسے آپ نے وہاں یو کے میں دے دیے ہیں، کورٹ کہتی ہے ہم تو مانتے نہیں اس کو، آپ کورٹ کے ذریعے کیوں نہیں دیے۔ اس طرح کے لوپ ہول اتنے زیادہ ہیں اس کے اندر کہ اس کو عدالتیں اس کو ان لوپ ہول کی بیس پہ جو فراڈولنٹ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اسی طرح جیسے گفٹ ہے، گفٹ کے لیے ایک جنرل چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے یہ اپنی پراپرٹی یا اپنا گھر اپنی بیگم کے نام گفٹ کر دیا ہے، اچھا آپ لکھ کے دے دیتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں، یہ دینے والے کا گفٹ، یہ لینے والے کا گفٹ، نیچے دو وٹنس ڈال دیتے ہیں۔ کورٹ کا ہمارا ویو اس پہ ڈفرینٹ ہے۔ کورٹ کہتی ہے نو، آپ ٹائم، پلیس، وینیو، ڈیٹ اور وٹنس، 5 چیزوں کا ذکر اس کے اندر کریں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کا گفٹ ڈیفیکٹو ہے۔ اب یہ قانون کا ایک جو سبسکرائبر ہوتا ہے، رائٹر ہوتا ہے آف دا گفٹ ڈیڈ، اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے انداز سے دینے والے کا نام، لینے والے کا نام، دو وٹنس ڈال دیتا ہے، اس میں ٹائم، پلیس، وقت، وینیو نہیں لکھتا، تو ہائر کورٹ میں جاتا ہے، وہ گفٹ سیٹ ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا بنیادی اور بیسک مینڈیٹری لا ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوپ ہول نہ رہیں۔ جو امینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہائر کورٹ کا ویو ہے، جو ہائر کورٹ کا کنفرم ویو ہوا، اس کے مطابق ایگریمنٹ ٹو سیل اور گفٹ ڈیڈ بنائی جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہاں ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہیں، تو جنرلی سبسکرائبر کچھ اور لکھ دیتا ہے، اس میں کنٹراڈکشن آتی ہے، جب کورٹ میں جاتی ہے تو کوئی اچھا وکیل آگے فائٹ کرتا ہے بھی اس میں تو اس گفٹ میں تو ڈیفیکٹ ہے، ٹائم، پلیس، وینیو، ڈیٹ، وٹنس نہیں ہے، تو لہذا گفٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بھی لا ہے کہ گفٹ کرتے وقت آپ کو لکھا ہونا چاہیے کہ آپ نے لیگل ایئر کو، آپ کے 4 بچے ہیں، آپ نے 2 بیٹیاں، 2 بیٹے، 2 بیٹوں کو دے دیا، بیٹی کو نہیں دیا، تو کورٹ کہتی ہے اس کے اندر مینشن کریں why you deprived your 2 legal heir 2 daughters, why آپ اسے مینشن کریں۔ یہ بھی مینشن نہیں کیا جاتا، یعنی جو پریکٹیکل انٹرپریٹیشن آف لا ہے عدالتوں نے کی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، جو بیسک لا وہ ڈفرینٹ ہے۔ جب یہ لا میں تضاد آتا ہے، کیونکہ آپ نارملی پراپرٹی خریدتے فروخت کرتے وقت کسی وکیل کمپیٹنٹ سے مشورہ نہیں کرتے، آپ محلے میں کسی سے مشورہ کر لیا، پٹواری سے مشورہ کر لیا، وہ کہتا ہو جی آگے انتقال کرا لو۔ اب جب انتقال میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ٹائم، پلیس، وینیو، وٹنس، تو وہ آپ کا گفٹ کو کینسل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن آف لا کے مطابق اگر پروسیڈنگ کریں گے تو پرابلم نہیں آتا، لیکن ہمارے ہاں اس چیزوں کا سبسکرائبر کو آگاہی نہیں ہوتی۔ اس طرح جو آپ نے فرمایا کہ بڑی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، ہمارے ہاں آج تک گورنمنٹ نے ایسے ایک مضبوط قوانین نہیں بنائے کو جو انویسٹر اس کے ساتھ فراڈ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں، میں نے کچھ کیس دبئی کے ڈیل کیے ہیں، دبئی میں لوگ آپ کو ایک اپارٹمنٹ پرچیز کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارا آن لائن دیکھ لیں، آپ کو سارا اپارٹمنٹ دکھا دیں گے، اگر فرنیچر تبھی دکھا دیں گے، اور آپ کو ساری کوانٹٹی بتا دیں گے، اور اس کے مطابق فراڈ نہیں ہوگا، چیٹنگ نہیں، جو لکھ کے دیا وہی سیم نکلے گا۔ آپ اپنے پیسے آن لائن کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں بینک کے ذریعے، وہ آپ کے نام پراپرٹی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور آپ کو بلکہ جانے کی ضرورت نہیں، یہاں بیٹھے ہی آپ اس کو نہ کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر مہینے کا کرایہ اپنے بینک میں جمع کرانا ہے، جس مہینے بینک میں کرایہ جمع نہیں کرائیں گے اسی مہینے وہ ان کا لا ہے، اگر آپ نے 1 ماہ کا کرایہ نہیں دیا، نیکسٹ ایئر یا تو پچھلا کرایہ بھی دیں، ورنہ آپ کو ایجیکٹمنٹ نوٹس جاری ہو جائے گا۔ وہ لمبی چوڑی پروسیڈنگ نہیں کرتے، وہ نوٹس جاری کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اگر وہ پیمنٹ کر دے ٹھیک ہے، ورنہ اس کا پاسپورٹ، اس کا ٹریولنگ ڈاکومنٹ سارے بین کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ فراڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اگر ایک جگہ سے فراڈ کر کے بھاگے گا تو وہ کہیں نہ جاب کر سکتا ہے، نہ کہیں فلائی کر سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے۔ سارا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو فراڈ کر کے لوگ اربوں کا فراڈ کرتے ہیں،
اور جا کے دوسرے ملک میں بیٹھ جاتے ہیں. جی تو بہت ریئر کیسز میں جہاں کوئی سیاسی انوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں جا کے یہ ایف آئی اے والے نیب والے اس کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ بلاک کرتے ہیں, ورنہ نارملی فراڈ لوگوں کا کچھ بھی بلاک نہیں ہوتا. نہیں اس کرتے. طرح فراڈ کی ریشو بڑھتی جاتی ہے. ہمارے ہاں جی جتنے بھی انویسٹر ہیں, پراپرٹی ڈیلر ہیں, ڈیولپر ہیں, وہ بھی دکھاتے کچھ اور ہیں, دیتے کچھ اور ہیں, بتاتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ ہے اور ہیں. تو اس لیے ان کے جو کنڈکٹ میں, بیہیویئر میں جو ان کی تضاد ہے, اس تضاد کا نقصان الٹیمیٹلی پرچیزر کو ہوتا ہے. بڑی جی بڑی بلڈنگیں بنا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن جب خرید لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ سیکورٹی چارجز دیں, یہ جناب فلاں چارجز دیں, فلاں چارجز دیں. وہ اگر آپ نے جی 60 کا لیا ہے اس کو 80 کا بنا دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بڑے جی پرابلم ہے. بیسیکلی تو جب معاشرے کے افراد ہی بادیانت ہیں تو ہر مسئلے میں بادیانتی کا رستہ نکال لیتے ہیں, لیکن کبھی گورنمنٹ نے ایسے میئر نہیں لیے کہ یہ ان کے جو لوپ ہولز ہیں اس کو پلگ کیا جا سکے. اسی لیے ہمارے ہاں لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اب میں حیران ہوا کہ پچھلے دنوں میں دبئی میں گیا تو دبئی میں نے دیکھا کہ وہاں بے شمار یو کے جو نیشنل لوگ ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. دو جی دو چار چار اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں, کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. جی اور یعنی یو کے جیسا کنٹری ہے, لوگ بھاگ کے آگے دبئی میں کر رہے ہیں انویسٹمنٹ, کیپنگ ان جی ویو کہ یہاں کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی چیٹنگ نہیں ہے, آپ کا مکان کوئی ٹرانسفر نہیں کرا سکتا, کوئی فراڈ نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں تو کرائے پہ لے کے نا اس کاغذ بنا لیتے ہیں کہ میں نے پرچیز کر لی ہے. جی بالکل. یہ لا کی خامیاں ہیں, لا کی کمزوریاں ہیں. جب لا کمزور ہوگا تو عدالتوں ڈیفینیٹلی کمزور ہوں گی عدالتیں. پولیس اس میں تعاون نہیں کرتی. پولیس نے تو پیسے لینے کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے, کس سے کتنے پیسے ملتے ہیں اس جی پیسے کے حساب سے وہ چلتے ہیں. لہذا خریدتے وقت بیچتے وقت انتہائی کیئرفل رہیں اور اپنے ڈاکومنٹ پراپرلی بنائیں, پراپرلی جی ڈاکومنٹیشن کریں تاکہ آپ کو دقت تکلیف نہ آئے. جی اچھا, یہ سب میں ساتھ شامل کر لوں گا. بڑے بھائی خالد صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں ویلکم جی. گلاسکو میں, بڑی پیاری شخصیت ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا میرے ساتھ ویلکم. اوورسیز پاکستانی آپ کو پتا ہمیشہ اپنے ملک سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی. ہمیں ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے اوورسیز پاکستانی کو. اب دیکھیں ابھی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے کہ دوبارہ پھر اوورسیز پاکستانیوں کی جو ووٹ ہے وہ دینے کا لیے میرا خیال 3 رکنی جو ہے بینچ سپریم کورٹ کا لگ گیا ہے, جس میں جسٹس ظاہر علی لکھنوی صاحب ہیں اور دو اور معزز خواجہ اعجاز حسن صاحب ہیں, اور ایک جج صاحب, 3 جج منیب اختر صاحب. 3 ججوں کا ایک رکن جو ہے سپریم کورٹ نے بنا دیا ہے, جو کہ 3 مارچ کو یہ کیس سن رہا ہے جس میں اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق جو ہے ملنے کے لیے. تو جیسے یہ جو پتہ چلتا ہے سیاسی جماعتوں کو, پی ٹی ایم کو, اور انہوں نے اچانک ان کے اوپر جو ہے حملے شروع کر دیے. آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کس طرح ایک جلسے میں اور جسٹس چیف جسٹس صاحب ان کی تصویر لگائی, اور اس کے ساتھ انہوں نے سٹنگ جج سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ان کی تصویر دکھا کر کس طرح دھمکی امیز لہجے کے ساتھ باتیں کی اور ملائم کیا. اور پھر خواجہ آصف نے کیا بیان دیا, پھر آنند سنال نے کیا بیان دیا. یہ سارے ایک دم سب لوگوں نے مل کر جوڈیشری کے اوپر چڑھائی کر دی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو کیس لگ رہا ہے, ایک تو الیکشن کمیشن کا لگا ہوا کہ الیکشن کب کروانے ہیں, اور یہ 2 کیس, یہ کیوں اس طرح کورٹ کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے, کیوں اس کو پریشر کیا جاتا ہے؟ اور یہ بتائیں, دوسرا سوال جو ہے اس کے ساتھ ہی لے لیں کہ جو سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں یا ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, ان کو چاہیے کہ بار کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ کہ ان کی جو ہے آئین شکنی ہو رہی ہے, مگر وہ تو کورٹ کے اگینسٹ جا کے بیان دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو, اس جج کو نکالو, اس کو رکھو. یہ اگر یہ روایت پڑ جائے گی تو پھر تو جو بھی چیف جسٹس صاحب بینچ بنایا کریں گے تو 2-3 بندے چلے جا کریں گے ہمیں اس بینچ پہ اعتراض ہے. تو کیسے دیکھتے آپ اس کو؟ خالد صاحب, آپ نے بڑا رائٹلی آبزرو کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ کیوں نہیں دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رائٹ آف ووٹ ملنا چاہیے, کیونکہ جس طرح کشمیر کے لوگ جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں جی ان کو یہاں بھی ووٹ کا رائٹ ہے. جی جب کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں تو سملرلی انہوں نے لسٹیں بنائی ہوتی ہیں کہ لاہور میں کتنے کشمیری ہیں, 1 لاکھ ہیں, 2 لاکھ ہیں, 3 لاکھ ہیں, 4 لاکھ ہیں. وہ جتنے لاکھ پہ سیٹ ان کی ہوتی ہے اتنی سیٹیں یہاں بھی موجود ہیں. اس طرح فیصل آباد میں کشمیری کتنے پورے ڈویژن میں, 2 ڈویژن میں.
اگر وہ 4 لاکھ ہے تو 2 سیٹیں ہیں، 2 لاکھ ہے تو 2.5 لاکھ ہے تو 1 سیٹ ہے۔ وہ یہاں سے بھی، یہاں کے رہنے والے لوگ جو کشمیری ہیں، وہ یہاں سے بھی یہاں کے ووٹروں کے نمائندہ بن کے وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتے ہیں۔ لاہور میں تو ہم ہر سال دیکھتے ہیں، ہر ٹرم میں دیکھتے ہیں، جب بھی الیکشن ہوتی ہے ہر ٹرم 5 سال کے بعد، تو یہاں لاہور میں غالباً 2 یا 3 سیٹیں ہیں، تو وہ پورے پاکستان لاہور سے جو 2-3 لوگ الیکشن لڑتے ہیں، 2 3 4 5، اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ کشمیر کا ایم ایل اے یہاں سے بن جاتا ہے۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانی جو یو کے میں رہتے ہیں، اگر گلاسوں میں اگر 5 لاکھ لوگ ہیں تو 2 سیٹیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جو کسی اور لندن میں 2-2.5 لاکھ ہیں، 1 سیٹ بن سکتی ہے۔ جتنے اوورسیز پاکستانی لندن میں یا یو کے میں یا مختلف شہروں میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں تقریباً 2.5-3 لاکھ پہ 1 سیٹ بنتی ہے تو آبادی کے اوپر، تو وہاں تو یو کے میں تو الحمدللہ کافی تعداد ہے، اور نارملی میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں 1.2 جو ہے نا سب سے زیادہ لوگ ملین وہاں رہتے ہیں، لوگ بلین رہتے ہیں جو، لہٰذا اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہاں جتنی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائیں، اور وہاں سے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کا ووٹ لیں، اور ووٹ لے کے وہاں سے وہ الیکٹ ہونے کے بعد وہ آگے چلیں۔ اس لیے ساری میں غلط کہہ گیا، 4.7 ملین وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ساری یو کے میں 1.5 ملین رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ان کو چاہیے کہ کم سے کم ان کے لوگ جتنے وہاں لوگ موجود ہیں ان کی تعداد کے مطابق وہاں کی سیٹیں متعین کریں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو موقع دیں، وہ قومی اسمبلی کے لیے وہاں سے اپنے نمائندے منتخب کریں اور کر کے وہ بھیجیں۔ اب یہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ رائٹ دے دیتی ہے، دوسری گورنمنٹ کہتی ہے شاید انہوں نے رائٹ دے دیا تو ووٹ سارے ان کو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے۔ باہر رہنے والے لوگ اتنے کم عقل نہیں ہوتے، وہ ویجیلنٹ ہیں، جو ملک سے باہر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا ذہن سوچ ہم سے کہیں زیادہ براڈر ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کو اپنے ملک سے محبت پیار زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا آپ اپنے گھر سے دور جاتے ہیں آپ کی محبت پیار اپنی کنٹری کے ساتھ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جتنا بہن بھائیوں سے دور جاتے ہیں آپ کی پیار محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ قریب رہتے ہیں اتنا ہی آپ کا محبت پیار کم ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کو رائٹ ملنا چاہیے، ان کا رائٹ روکنا صریحاً غلط ہے۔ یہ پچھلی رجیم نے رائٹ دیا تھا، موجودہ رجیم نے رائٹ ختم کر دیا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ سیاسی لوگ جو ہیں وہ بینچ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی جج کو یا کسی بینچ کو سکینڈلائز کرنا ایک کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ اعتراض تو کر سکتے ہیں لیکن قانون کے دائرے میں کے اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں ہے آپ اس کے بعد اس کی تصویریں دکھا کے اس کو سکینڈلائز کریں، اس کو ہیومیلیٹ کریں، اس کو ڈسکریس کریں۔ یہ ادارے کی توہین ہے، تذلیل ہے۔ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو گڈ ہے، انصاف ہو گیا، اگر آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو نانصافی ہو گئی ہے۔ یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ ہمارے سیاستوں نے غلط روایت ڈال دی ہے۔ پرٹیکولرلی پچھلے دنوں میں ایک سیاسی پارٹی کی خاتون نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے ججوں کے بارے میں سمجھتا ہوں یہ بات بری ہے، اور اس پوائنٹ پہ میں اپنی باروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کہ وہ ججوں کے ساتھ کھڑی ہوں، مت ان کو موقع دیں کہ وہ ججوں کی تذلیل کریں۔ جب تک ادارہ مضبوط ہے، ادارے سٹرونگ ہیں تو ملک سٹرونگ ہے، اگر ادارے ویک ہوں گے تو ملک ویک ہوگا۔ اس طرح لاسٹ ٹائم ایک ڈکٹیٹر نے عدلیہ کی آزادی میں چھاپ خون مارا تھا تو وکلا اس کے لیے پورے ملک میں کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن آج ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وکلا اپنے انٹرسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لابسیں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کو اداروں کے تحفظ کا، اداروں کی عزت آنر سے غرض نہیں ہے، اور ہمارے عہدیداران جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ مال پانی کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اچھائی برائی کا خیال نہیں رہتا، اور وہ ڈسکریمنیشن کرتے ہوئے اچھائی برائی کا پہلو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں میرا فائدہ کہاں اٹیچ ہے، میری کہاں کی اٹیچمنٹ سے مجھے بینیفٹ ہوگا، اس کے پیچھے چلتے ہیں، بلکہ میرٹ پہ نہیں چلتے۔ لیکن باروں کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ عدلیہ مضبوط ہو، چونکہ عدلیہ کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی، عدلیہ کے پاس کوئی رینجر نہیں ہوتی، عدلیہ کے پاس سب سے بڑی فورس ہوتی ہے وکلا، جو آفیسر آف دی کورٹ ہوتے ہیں۔ اگر جج مضبوط ہے تو انصاف بھی مضبوط ہوگا، اسٹرانگ بھی ہوگا۔ اگر عدلیہ ویک ہے تو جج بھی، انصاف بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا، تو وکلا کو ہی نقصان ہوگا، کیونکہ جج کی عزت ہے تو وکیل کی عزت ہے، اگر جج کی عزت نہیں ہے تو وکیل کی عزت بھی نہیں ہے۔ یہ وکلا کو غلط فہمی ہے کہ ہم پارٹیوں کے ساتھ مل کے عدلیہ کی تذلیل کریں، عدلیہ کی توہین کریں، عدلیہ کو سکینڈلائز کریں، عدلیہ کا وقار مجروح کریں، تو اس طرح عدلیہ کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا،
لیکن وکلا کا نقصان بھی ہوگا، کیونکہ وکیل کی ساری عزت، آنر، توقیر کورٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اور وکیل کا ریلیف بھی کورٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جج اچھا ہے، نائس ہے، ڈیسنٹ ہے، کمپیٹنٹ ہے، کیپیبل ہے، تو آپ کو اچھا ریلیف دے گا، تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے آنر میں اضافہ ہوگا، آپ کی توقیر میں اضافہ ہوگا۔ جب ناانصافی ہوگی تو آپ کی بھی معاشرے میں تزویر ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بار، پاکستان بار، ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار تو اسٹرانگلی ان پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں کو کنڈیم کرنا چاہیے، تاکہ عدالتوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں۔ اور دوسری بات، یہ میڈیا نے اس کے ہمارے یہاں تماشا بنایا ہوا ہے کہ بیٹھ کے اوپر کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو، ہم کیا کہتے ہیں، سب بیٹھ کے تماشا بناتے ہیں۔ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ عدلیہ کی تزویر کریں، عدلیہ کو یہ کہیں جی عدلیہ کو مقدس گایا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں نو، اداروں کی تزویر مت کریں، اداروں کی توہین مت کریں، اداروں کو ڈسکریس مت کریں۔ ادارے ڈسکریس ہوں گے تو عدلیہ جو ہوتی ہے ہمیشہ ملک کی لاسٹ ریزارٹ ہوتی ہے، آخری ہوپ ہوتی ہے، اور عدلیہ کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو بہت بری بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک دیکھی تقریر سرگودا میں ایک سیاسی خاتون لیڈر کی، اس نے بہت زیادہ توہین امیز گفتگو کی ہے ٹوورڈز عدلیہ اینڈ ٹوورڈز پاکستان آرمی۔ ٹھیک ہے، آرمی پہ کسی کو شکوہ شکایت ہوگا، کسی خاص بندے پہ شکایت ہوگا، ادارے کے خلاف شکایت کبھی نہیں ہوتی۔ وہاں لوگ قربانیاں دیتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، پوری جانیں دیتے ہیں، آئے دن جیلوں کی لاشیں گھروں کو جاتی ہیں، اور یہ تو سیاستدان تو کبھی تکلیف کرتے ہی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ یہ ان کا تو کام ہی صرف ملک کے وسائل کو کھانا پینا ہے، اور کوئی ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن اسے چونکہ یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھے ہی نہ، ہمارے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، ہمارا کوئی احتساب نہ ہو، ہم بے لگام گھوڑے ہوں معاشرے میں، یہ باتیں غلط ہیں۔ میں اس بات پہ اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں۔ عدلیہ کا احترام ہونا چاہیے، عدلیہ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، عدلیہ کا آنر ہونا چاہیے۔ عدلیہ کی کو اسکینڈلائز کرنا، ان کی تذلیل کرنا انتہائی غلط بات ہے۔ اور اگر کسی کو شکایت ہے سمپلی وہ لکھ کے دے یہ جج پہ ہمیں کمپلینٹ ہے، لیکن یہ پبلسائز کرنا، پوری کمپین چلانا، یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کا اختیار ہے اس کے وکیل کو، کہ وکیل کورٹ میں بات کرے۔ سیاستدان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ سڑکوں پہ کھڑا ہو کے، جلسوں میں کھڑا ہو کے عدالتوں کو تذلیل کرے۔ اس سے ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ پہلے کون سا ملک مضبوط ہے؟ پہلے ان کی حرکتوں سے، ان کی غلطیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کی مس پلاننگ سے ان ملک کے ساتھ بہت نقصان کیے انہوں نے، ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ میں سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی لیڈروں کو اسٹرانگلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے رویے چینج کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ درست کریں، خدا را ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ جی میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی کل میں پریس کانفرنس سن رہا تھا عمران خان صاحب کی، ان کے ساتھ عثمان ڈار تھے، تو انہوں نے ایک بچہ کی اٹھایا، اس کو کہا کہ جی آپ کو تنخواہ دیں گے ایک بندے کو جس کو کہ عثمان ڈار کی سفارش کے اوپر کہیں جاب دلائی گئی تھی۔ تو وہ جب وہاں اٹھا کے آپ کو تنخواہ دیں گے، بعد میں اس کو بندے کو اٹھا کے لے گئے، وہاں جا کے اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی، باندھ کے اس کو پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کے نازک اعضاء کے اوپر جو ہے نا اینٹ باندھ دی گئی، اور پھر اس کو کہا آپ یہ بیان دو، 164 کے یہ بیان دو کہ میں نے عثمان ڈار نے کو پیسے دیے تھے جاب کے لیے۔ اس نے کہا جی میں نے دیے نہیں تو کیا بیان دوں، ان کو دو۔ جب وہ نہیں مانا تو اس کی بیوی کو اور بچوں کو لا کے ساتھ کمرے میں لے آئے، اور ان کی وہ کہا کہ جی نہ کریں تو ہم ان کے ساتھ بھی کچھ کریں گے، ویڈیو بنائیں گے۔ یہ کہاں پہ ہم پہنچ گئے؟ کو وہ بتا رہے ہیں کہ جی میرے منہ کو پٹی باندھے کچھ لوگ آئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا تو یہ کام کیا۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جس طرح انصاف کی طرف جو بیسک ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہیں، جو کہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اس کو تفویض دے۔ خان صاحب نے بھی اپیل کی ہے کہ اگر اس طرح سیاسی کیس بلانے ہیں، کیونکہ خواجہ عاصم جو ہے وزیر دفاع ہیں، تو ان کے انڈر تھلے آئے کون سے لوگ ہیں جس طرح اٹھاتے ہیں، پھر وہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر ایک دن کی ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے، جس سے آپ کو میں یاد کراؤں کہ جسٹس شمیم نے جھوٹ بولا کہ جی میرے سامنے وہ جسٹس ثاقب نثار نے فون کیا، ان کو جیسا کو ایک نام دیا، پھر بعد میں اسی جسٹس شمیم صاحب نے معافی مانگی کورٹ سے، آ کے معافی مانگ کے جانچ سے۔ یہ عدالتوں کا کیوں یہ مذاق بنا رہے ہیں بار بار؟ عدالت عدالت خاموش بیٹھی رہتی ہے، یا بھی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس قسم میں کام کرنے کا؟ اور عدالت جو فنڈامنٹل رائٹس کیوں نہیں جو ہے اس کی حفاظت کر رہی؟ کیونکہ یہ آخری پلیٹ فارم ہے جس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں وکلا بھی دو نظر آ رہے ہیں، دو اس میں تقسیم نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس بینچ کو توڑیں، دوسری بار کہہ رہی ہے کہ نہ توڑیں، کچھ وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے۔ اب الیکشن آپ کے سامنے آئین کی
کھلی خراب ورزی ہے. 90 دن کے ایک دن بھی اوپر ہو جائے گا آئین جو ہے وہ دیکھیں آئین کی دجیاں اڑ جاتی ہیں. تو کس طرح یہ کیسے دیکھیں آپ سارے معاملے کو؟ خالد صاحب گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹامائزیشن ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور پرٹیکولرلی ڈیولپنگ کنٹری میں، انڈر ڈیولپ کنٹری میں یہ بہت ٹرینڈ ہے. انڈیا میں بھی بہت ٹرینڈ ہے، بنگلہ دیش میں بھی، ہمارے ہاں بھی ہے. جو بھی رجیم آتی ہے وہ اپنے مخالفوں کو کچلنے کے لیے مختلف ذرائع بناتی ہے. موجودہ رجیم نے بھی یہ کام شروع کر رکھا ہے، اور پریویس رجیم کا یہی سٹائل تھا کہ اپنے مخالفوں کو وکٹامائز کرو، اور وکٹامائز کرنے وقت یہ اندھے ہو جاتے ہیں، انتقام کی آگ میں اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھتے نہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے. کل کی بات ہے جب جو موجودہ جو پچھلی رجیم ہے وہ اپنے دور میں کچھ وکٹامائزیشن کر رہی تھی. میں نے ایک آرٹیکل خبر پڑھی کہ ایک خاتون گرفتار تھی تو اس کے واش روم میں کیمرے لگا دیے گئے. کس بھیانک حرکت ہے، گندی حرکت ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے پکڑا ہے، کسی کو پکڑ کے اپنا جیل ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، کورٹ جب اسے چاہے گی، کورٹ میں مناسب سمجھے گی، اس کی بیل آؤٹ کر دے گی. لیکن اس طرح کا کام کرنا کہ اس کو واش روم میں بھی آپ آزادانہ واش روم میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اس کے کمرے میں کیمرے لگاتے، بری بات ہے. یہ اس طرح کی حرکتیں ٹھیک نہیں. اب موجودہ بھی جو کل میں نے بات سنی، آپ نے بتائی، ابھی ذکر کیا آپ نے، یہ بھی ملازموں کو پکڑ لینا، ان سے زبردستی بیان کرانے کی کوشش کرنا، یہ بڑی وکٹمائزیشن کی ہائٹ ہے. وہ خدا کا خوف ان کو کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے. جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو پکڑیں. جرائم پیشہ لوگوں کو یہ پکڑتے نہیں، ان سے پولیس والے پیسے لے لیتے ہیں، ایف آئی اے والے لے لیتے ہیں، اینٹی کرپشن والے لے لیتے ہیں. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ان کو پھر خوب افسروں کہنے پہ وکٹمائز کرتے ہیں. وہ فیڈرل منسٹر نے کہہ دیا، لا منسٹر نے کہہ دیا، فیڈرل لا منسٹر نے کہہ دیا، فیڈرل ہوم منسٹر نے کہہ دیا. وہ اس طرح کا ظلم و جبر کرتے ہیں کہ وہ ظلم کی حدیں کراس کر جاتے ہیں. یہ بات، یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ دو گروہ بن جاتے ہیں، بیسیکلی وکلا کے اندر ابھی پہلے وکلا کے اندر میجارٹی ہوتے تھے انڈیپینڈنٹ، جو انڈیپینڈنٹ ویو رکھتے ہیں. کسی پارٹی کے ساتھ ووٹ کی حد تک تو ووٹ دیتے ہیں وہ، لیکن وہ دیکھتے ہیں اچھا پارٹی کون ہے، بری پارٹی کون ہے، بہتر کام کون کر رہی ہے، پلاننگ کس کی اچھی ہے، اسٹریٹجی کس کی اچھی ہے، کس کا پالیسیز اچھی ہیں، اور کنہوں نے معاشرے کے لیے اچھا کام کیا ہے، ملک کے لیے اچھا کام کیا ہے، ملک کی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ملک کی انٹرنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ نا اس کے ساتھ چلتے تھے. اب مصیبت یہ بن گیا کہ اب نا مفاد پرستی کا دور اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہمارے وکلا کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے. وکلا، آدھے وکلا جڑ جاتے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ کہ جی ہمیں لا افسر بنیں گے، ہم ان کے جو ٹریبیونل کے جج ہیں وہ بنیں گے. تو آدھے جڑ جاتے ہیں نون لیگ کے ساتھ کہ ہم جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو ہم ان کے لا افسر بنیں گے. کیونکہ جو لا افسر بنتا ہے نا 5-6 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، وہ اس چکر میں تمام قانون کی حدیں کراس کر جاتے ہیں. وہ جو ان کے لیڈر کہتے ہیں آنکھیں بند کر یس سر، یا وہ اپنا ذہن اپلائی نہیں کرتے. ہمارے وکلا میں جو بھی سیاسی لوگوں، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کا ذہن انڈیپینڈنٹ اور آزادانہ سوچ پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ جانبداری کا کام کرتا ہے. اس طرح اب دیکھو نا، ابھی کل میں نے، آج ہی میں ڈان میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. آدھے جو ہے وہ موجودہ صدر کے ساتھ ہیں، آدھے پرانے صدر کے ساتھ ہیں. کیوں ایسا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. جو موجودہ صدر ہیں وہ بہت پولیٹیکل نہیں ہیں، اور ان کی لائلٹیز ود پی ٹی آئی ہیں. جو پریویس صدر ہیں ان کی لائلٹی نون لیگ کے ساتھ ہیں. وہ ان سے، جو پریویس صدر ہیں وہ نون لیگ سے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے، کروڑوں اربوں کا فائدہ اٹھایا ہے، اور ان کا مفاد جاری ہے. اور جو موجودہ جو بنے ہیں ان کے انٹرسٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اس طرح اپنے اپنے مفاد کے پیش نظر وہ اپنی لائلٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. جب تک ہمارے ذہن مفاد کا پہلو، مفادانہ پہلو ختم نہیں ہوتا، ہماری سوچ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، تب تک یہ چیزیں آگے نہیں چلیں گی. کیونکہ باریں جو ہوتی ہیں، باروں میں ہمیشہ انڈیپینڈنٹ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور باروں کے اندر ہمیشہ اپوزیشن کا ٹرینڈ ہوتا ہے. باریں ہمیشہ انڈیپینڈنٹ اور اپوزیشن کی سوچ رکھتی ہیں. باریں ہمیشہ گورنمنٹ کی پالیسی کو کرٹیسائز کرتی ہیں، جو اچھی چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں، اور گورنمنٹ کے سامنے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ مفادات کی گیم ہے. 200-400-500 وکیل ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ، 200-400-500 ملا ہوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، 200-400-500 ملا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. وہاں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ، یوں ہی گورنمنٹ بدلتی ہے وہ ان کے 300-400 لا افسر بدل جاتا ہے. وہ پرانے چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، اور نئے جو ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہ ابھی ہمیں 2 سال 3 سال 4 سال ہم موج کریں گے. جب تک یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوتا، یا گورنمنٹ کم از کم یہ رستے ہیں نا لوگوں کے پولیٹیکلی برائیو کرنے کے، یہ بند کرنے چاہیے. لا افسروں کو میرٹ میں بھرتی کریں، تھرو پبلک سرکولیشن بھرتی کریں، اسسٹنٹ ایڈوکیشن پنجاب، ایڈیشنل ایڈوکیشن پنجاب، ان کو بھرتی کریں تھرو
थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, ताकि मेरिट पे आए, टेस्ट दे के इम्तहान दे के आए, कॉम्पिटेंट लोग आए। यहाँ होता है जो जिसने कभी वकालत नहीं की, वो किसी MNA का बेटा है, भांजा है, दामाद है, तो सीधा लॉ अफसर बन जाता है, 6.5-7 लाख तनख्वाह लेनी शुरू कर देता है जी। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के लॉ अफसर होते हैं, वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, वो किसी न किसी सियासी पार्टी से अटैच होते हैं। उन्होंने आगे अपने 15-20 चेले चांटे रखे होते हैं, उसके जरिए वो गवर्नमेंट को जायज नजायज सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी नहीं देखना कि ये पॉलिसी गलत है, ये सही है, ये गवर्नमेंट का पहलू सही है, ये गलत है। आंखें बंद करके उनकी यस सर ताबेदारी करते जाते हैं। किस लिए? कि हमें इनका हिस्सा, इनसे हिस्सा मिलेगा, हमें इनके लॉ ऑफिसियाँ मिलेंगी, हमें इनके ओहदे मिलेंगे, इसलिए वो लगे रहते हैं। अगर गवर्नमेंट ये सिलसिला बंद कर दे कि जितने भी लॉ ऑफिसर है उनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती करें, जितने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, जितने डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, जितने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती करें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती करें, ताकि मेरिट पे कम्पिटेंट लोग आए और ये रस्ते बंद करें। हमारे यहाँ माशरे में बदयांती इतनी ज़्यादा सियासतदानों में, बिजनेसमैनों में, वकीलों में, जजों में, डॉक्टरों में इतनी ज़्यादा ऐड हो गई है कि वो अपने मुफाद के लिए हर सारे काम कर जाते हैं जी। तो लिहाजा ये जो डिस्कशन का पहलू है इसको ख़त्म करना चाहिए, ये डिस्कशन के लूप होल बंद करने चाहिए, ताकि हर फील्ड में मेरिट पे लोग आएँ। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की कुछ पोस्टें होती हैं जजेस की, जो लगाती है गवर्नमेंट वकीलों में से। ये फ़र्ज़ करें ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, फ़र्ज़ करें कस्टम ट्रिब्यूनल है, फ़र्ज़ करें ये ट्रैक कोर्ट के जजेस हैं, ये सारे रखे हुए हैं उन्होंने सियासी बराबरी के लिए। अपने वकीलों के जरिए, जब अपने वकीलों के जरिए काम लेते हैं, बाद में जब जीत जाते हैं तो अपने बंदों को वहाँ लगा देते हैं, इनकम्पिटेंट इररेलेवेंट बंदे, इन्होंने कभी काम ही नहीं किया, वो वहाँ बैठ के सिर्फ पैसे कमाते हैं। भाई आप ये लूप होल इनको बंद करें, ये सियासी रिश्वत का बाजार बंद करें, इसको इस रस्ते को बंद करें। आप पब्लिक सर्विस कमीशन में लें, फेडरल पब्लिक सर्विस के जरिए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लें, ताकि कि ये मेरिट पे लाएं, कॉम्पिटेंट लोग लाएं। आप सियासी लोग क्यों लगाते हैं? सियासी लोग जिन्होंने सारा ने किताब नहीं पकड़नी, जिन्हें सारा ने पढ़ना नहीं है, सारा ने सियासत के पीछे लगे रहना, नारे मारते रहना, वो जिंदाबाद ये जिंदाबाद, इससे तो कोई मुल्क की बेहतरी होने का मकान नहीं है। जब तक गवर्नमेंट ये सिलसिला बंद नहीं करती तब तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आधे वकील उधर होंगे, आधे वकील उधर होंगे, वकीलों की इंडिपेंडेंट आज़ादाना सोच नहीं होगी और मुल्की मफाद में सोच नहीं होगी, बल्कि ज़ाती मफाद की पे सोच बेस करेगी कि मेरा फायदा किधर है, मेरा नुकसान किधर है। जो वकील इंडिपेंडेंट हैं वो आराम से अपना सुबह आते हैं, हाई कोर्ट अपना काम किया, अपने घर चले जाते हैं, वो सियासी कामों में पढ़ते नहीं। अब लास्ट डे मिस्टर इमरान खान साहब लाहौर आए थे, अब अंदाजा करें 12 बजे से वकील वहां खड़े उनके इंतजार में, और जब वो आया तो 2-2.5 वकील बाहर खड़ा था। भाई आपका क्या काम है? मैं समझता हूँ कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर, एक कॉम्पिटेंट लॉयर का स्टेटस MPA से MNA से ज्यादा है, उसकी इज्जत अंदर ज्यादा है, अदालतों के अंदर भी बाहर भी। लेकिन वकीलों ने अपने इज्जत को इतना मिट्टी में रोल दिया है कि वो टकी नौकरी के लिए, उहदों के लिए इन सियासतदानों के पीछे 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 इनके बैग उठाए फिरते हैं। तो ये इन्होंने बारों का वकारी मजरू किया है, इदारे का वकारी मजरू किया है और क्वालिटी को भी मुतासर किया है। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को चाहिए ये जितने भी सियासी बराबरी के रस्ते हैं ये बंद किए जाएं, इनको मेरिट पे किया जाए, इनको थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन किया जाए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया जाए, ताकि ये मामले रुक जाएं, ताकि आज़ादाना इंडिपेंडेंटली बेहतर तरीके से अच्छे लोग सामने आए, मेरिट पे आए। जब मेरिट वायलेट होगा, इनकम्पिटेंट लोग आएंगे तो अदारे की साख मजरू होगी, अदारा बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा और मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न नहीं होगा। जी अच्छा मियां साहब, मैं शामिल कर लूँ हमारे से बहुत मेरे प्यारे बड़े भाई मोहम्मद बशीर साहब मौजूद हैं, वेलकम शाम साहब मेरे भाई वो मौजूद हैं, मलिक रफीक साहब पर प्यारे भाई लाहौर में होते हैं वो भी मौजूद हैं, वेलकम और आकिब जवेद साहब मौजूद हैं, भाई खालिद जवेद साहब और आजाद इकबाल साहब, वेलकम जी। और तमाम दोस्तों को शायद बहुत शुक्रिया करता हूँ, भाई वसीम भाई भी, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा मियां साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक रिवाज चला हुआ है। ऑडियो रिकॉर्ड होती है और उसके बाद वो तमाशा लगता है, फिर तमाशा खत्म हो जाता है। ये चीजें हमारे मुल्क को किस तरफ लेके जा रही हैं? दूसरा ये बता दें कि इलेक्शन जो है मुल्क में इलेक्शन कब होगा? अभी सुप्रीम कोर्ट का बेंच बन गया है, आप अपनी राय दें, आपके ख्याल में इलेक्शन जो है, जो बेंच बना है वो ठीक बना? और ये जो लोग शोर डाल रहे हैं कि बेंच टूटना चाहिए, क्या ये ठीक शोर डाल रहे हैं? और क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है
या एस्टेब्लिशमेंट है, ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। खालिद साहब, मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी ऑडियो वीडियो का सिलसिला ये बंद होना चाहिए। ये माशरे में अनारकी फैला रहा है, अदम एतमाद फैला रहा है, और एक दूसरे की तजलील का जरिया बनते हैं। किसी की प्राइवेसी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। किसी के बेडरूम में क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या हो रहा है, ये बातें पब्लिक पे लाना, स्ट्रीट पे लाना बुरी बात है। जो भी ज़रा ये करता है, जो भी बंदे ये काम करते हैं, जो मुलाजिम करते हैं, तशरीह गलत करते हैं, आज तक गवर्नमेंट ने, अदलिया ने इस चीज़ को रोकने की जहमत गवारा नहीं की। ये बुरी बात है। जब किसी की वीडियो आती है तो एंजॉय करते हैं, जब अपनी आती है तो फिर परेशानी होती है। अगर गवर्नमेंट या अदलिया कम से कम ये रोक दे कि भी आप मत किसी की वीडियो बनाएं, मत किसी की ऑडियो बनाएं। ये सोशल मीडिया हमारे लिए, हमारे मुल्क में बड़ा फसाद की वजह बना हुआ है। एक बंदा आता है, गालियां निकालता है ए को, ए गालियां निकालता है बी को, बी निकालता है सी को। इस तरह का माहौल गंदा, गंदा माहौल बना हुआ है कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया, इसका मतलब ये नहीं कि आज़ादी, दुनिया में भी आज़ादी है, लेकिन इस तरह की आज़ादी नहीं है हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो बेलगाम आज़ादी है, तो कोई पूछता है कोई नहीं, जिसको चाहता है जिसकी मर्जी वीडियो बना लेता है। और इस कदर ये मामला आम हो गया है, कॉमन हो गया कि लोग जुर्म करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। और हमारे यहाँ अजीब किस्म का माहौल चला हुआ है। एक बंदा किसी को ज्यादती करता है, किसी खातून के साथ कोई रेप हो जाता है, तो उसकी वीडियो बना के चला देते हैं। सो डेयरिंग पीपल, सो डेस्परेट पीपल को शर्म आनी चाहिए कि यार तुम शर्म करो, एक जुर्म कर रहे हो, फिर उसको रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको पब्लिक में पब्लिसाइज करते हो। इस पे अदालतें बोलती हैं ना, हमारे हुकूमत के अदारे बोलते हैं। और उनको इतनी सख्त सजा वीडियो की बेस पर तो इतनी सख्त सजा दी है कि वो इंदा जुर्त ना करें। एक आप जुर्म करें और दूसरा आप उसके लिए विटनेस क्रिएट करें कि जी मैंने फना को बताना है कि मैंने ये काम किया है। इतना डेयरिंग स्टेप है, अफसोसनाक बात है। इसमें अदलिया भी खामोश है। अदलिया को स्टेप लेना चाहिए, बंद करें, मत किसी की वीडियो बनाएं। कोई वीडियो बनाएगा, वो चलाएगा, उसको सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। दूसरी बात आपने फरमाया कि बेंचों पे एतराज करना, ये कोई बात अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर आपको हमारे यहाँ ये है, हम जब कोई जज ऑलरेडी हमारा केस सुना होता है या व्यू एक्सप्रेस कर देता है, हम उसको माइल्डली कहते हैं कि जनाब आपने अपना व्यू एक्सप्रेस कर दिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली आप इस बेंच में इसको ना करें। लेकिन तरीके से ये नहीं होता कि जलसे में, जुलूसों में, तकरीरों में, सड़कों पे, रोड पे आप उनके बारे में बातें करें। ये फिर स्कैंडलाइज करने वाली बात होती है। ये एतराज नहीं है। एतराज करना था वकील ने, ये इख्तियार होता वकील को। वकील का काम एतराज करना कोर्ट के अंदर, जो ला के पैरे में रहते हुए एतराज करना। ये नहीं होता कि जनाब उसको आप गालियां निकालें, उसकी माँ बहन एक करें, उसका जनाब शजरा नस्ल खोल के रखते हैं। ये बातें बुरी हैं। किसमें खामियां नहीं है? कौन खामियों से बाला है? हर इंसान खामियों से भरा पड़ा है। किसी की खामियां यहाँ होती हैं, किसी की यहाँ नहीं होती। कोई यहाँ कोई पैगंबर नहीं है, हमसे सवेर शाम गलतियां होती हैं, अल्लाह में माफ करे। लेकिन यह कि दूसरों की गलतियों को छालना, अपनी गलतियों को कहना हम बड़े नेक लोग हैं, मक्के के हजी हैं, गलत बात है। किसमें खामियां नहीं है? कितनी इमरान खान में कितनी खामियां, बेशुमार खामियां, मॉरली, इकोनॉमिकली कितनी, ये अपनी मरियम में कितनी खामियां होंगी, बेशुमार लोग उसके बारे में बातें करते हैं। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि जब आपकी बात करें तो आप नाराजगी का जाहिर करें, आप दूसरों की बातें करें। ये बात बुरी है। किसमें खामियां नहीं है? किस लीडर में खामियां नहीं है? सब में खामियां होती हैं। अल्लाह हमारी खामियों में पर्दा डाले। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि आप बड़े फख्र से लोगों की खामियां बयान करें, लोगों की कोताहियां बयान करें, और अपनी बारी आए तो फिर आप शोर डालते हैं। ये बात होनी नहीं चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। और अदलिया पे एतराज करना इस तरह भी गलत बात है। और इसमें मैं समझता हूँ अगर एक एतराज करने का अख्तियार है सिर्फ वकील को, जो कोर्ट के में आपका नुमाइंदा है, उसको अख्तियार होता है, दूसरों को अख्तियार नहीं होता है। ये बुरी बात है कि आप आए दिन अदालतों के ऊपर एतराज करते हैं। मैं समझता हूँ कि चूंकि ये इलेक्शन का मामला कोर्ट में है, जब जो इशू कोर्ट में चले जाए उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, चूंकि ये कोर्ट का प्रीडॉक्टिव होता है। कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कीपिंग इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कीपिंग द लॉ, कीपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, तो कोर्ट ने फैसला करना है। कोर्ट इसके हमसे बेहतर जानती है, हमसे बेहतर समझती है, हमसे ज्यादा विजडम रखती है, हमसे ज्यादा तजर्बा रखती है। और कोर्ट जो अच्छा फैसला करेगी तो वो इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट होगा। हम उसको सब फॉलो करेंगे, फॉलो करना चाहिए, ना करने वाली बात कोई नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को चाहिए कि अपने रवैये दुरुस्त करें, अपनी गुफ्तगू दुरुस्त करें। इतनी लच्चर गुफ्तगू, गंदी गुफ्तगू, बदतमीज़ाना गुफ्तगू, गाल मंदे पे बेस गुफ्तगू, मैं अफसोसनाक बात है कि जहाँ हम इतने गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको उनको रिवाइज करना, दोहराना बुरी बात लगती है कि ये क्या किसने की बातें करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, बुरा गाल मंदा करते हैं। कोई ना अफसर अपने आप को देखता कि मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, ना मैं प्रोफेशनल मिनिस्टर हूँ, मैं CM हूँ,
जिसके दिल में मुंह में जो आता है बोलता जाता है। ये बातें दुरुस्त नहीं है। अपने मॉरल पहलू को कम से कम खराब नहीं करना चाहिए। हमारी मॉरल पहलू हमारा बहुत पुअर हो गया है और दिन ब दिन हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस पर अदलिया को सख्त नोटिस लेना चाहिए। अगर आज तक 5 से 10 सियासतदानों को सजा हो जाती, कोई जरूरत ना करता अदलिया का मजाक उड़ाने की, लेकिन अदलिया खुद भी शायद मजाक उड़ाने में इंटरेस्टेड है कि किसी को कहते ही कुछ नहीं है। मैंने एक कोर्ट में सिर्फ 2 बातें कही थी कि ये इस केस में पुलिस की बड़ी गुंडागर्दी है, पुलिस ज्यादती कर रही है। तो जज साहब ने मुझे कंटेम्प्ट नोटिस दिया कि मियां साहब ये कोर्ट वर्ड है जो आपने इस्तेमाल, ये कोर्ट के वर्ड नहीं है जो आपने इस्तेमाल किया, मुझे कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया। तो मैंने कहा ये सॉरी, मैं इस बात में कह गया हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। कहते आपने कोर्ट में क्यों कहा कि पुलिस की गुंडागर्दी है, पुलिस की ज्यादती है, हालांकि हम शेर हम कहते हैं। तो इसलिए अदालतों को चाहिए कि अदालतें भी अपना स्टेप लें, ये नहीं आंखें बंद करके देखे जाए जो होता रहे। देखो ना आपके सामने आफ्ताब सुल्तान ने रिजाइन कर दिया है। आफ्ताब सुल्तान फैसलाबाद से जो नैब का चेयरमैन था पाकिस्तान का, उसको कुछ न्यायिक काम करने में मजबूर किया गया। उसका नो, ये उठाओ अपनी नौकरी, मैं नौकरी करने को तैयार नहीं हूँ, ये रिजाइन पकड़ो, मैंने नहीं करना। वो छोड़ के चले गया। वो ऑनेस्ट था, अपराइट था, उसको ओहदे से गर्ज नहीं थी, मैं नाइंसाफी नहीं करनी मैंने। इसी तरह इसकी बहन थी सरोज सुल्तान, वही बड़ी अपराइट खातून थी, उसने भी नौकरी 20 साल की नौकरी छोड़ दी थी। इसका वालिद एमएलए था, वो भी बड़ा ग्रेट आदमी था, उसने कई चीजों के से इनकार कर दिया कि मैं नहीं करना गलत काम। जो अच्छे लोग हैं, जो वाला लोग हैं, पौधों के लिए हर गलत काम नहीं कर जाते। हमारा देखने पहला हमारा था जो चेयरमैन नैब मिस्टर जस्टिस जुवेद इकबाल, वो जज था एक सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो उसको गवर्नमेंट ने चाहा उससे करवाया और वो आराम से करता गया। उसने एक दफा नहीं कहा कि ये हटाओ भाई ओहदा अपना, मैं नहीं करूंगा गलत काम, मैंने लाग में दाग चलना है। और ये आफ्ताब सुल्तान कितना ग्रेट आदमी है, उनका ये पकड़ो अपना ओहदा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं किसी को फालसी इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, रिजाइन देकर घर चले गए। यानी उसने ओहदे को रिटेन करना पसंद नहीं किया, गलत काम करना उन्होंने इनकार कर दिया, मैंने गलत काम नहीं करना। ये होते हैं बड़े लोग जो माशरे का असासा होते हैं, जो कौम का असासा होते हैं, जो मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी देते हैं। हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड ही खत्म हो गया है। तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दे सियासतदानों को कि अपने रवैये बदलें, अपनी गुफ्तगू बदलें, अपनी जुबान बदलें, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। आप किसी को इज्जत देना चाहते हैं, अगर इज्जत लेना चाहते हैं, किसी को इज्जत दें। ये नहीं कि आप लोगों को गालियां निकालें तो दूसरा बंदा आपको सलाम करेगा। आप किसी गरीब को 10 गालियां निकाल लें, वो आपको 2 जरूर निकाल देगा। इसलिए आप जब इज्जत चाहते हैं तो लोगों को इज्जत दें, आप जब तौकीर चाहते हैं तो लोगों को तौकीर दें, जब आप ऑनर चाहते हैं तो लोगों को ऑनर दें। ये ना काम करें कि मैं दूसरों को गालियां निकालूंगा लोग मुझे ऑनर करेंगे, नॉट एट ऑल। लोग उससे ज्यादा बदतमीजी से पेश आएंगे। लिहाजा सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त अमन की कुंजी है, इज्जत की कुंजी है। तो लिहाजा आप इज्जत ऑनर के लिए अमन, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी से काम लें, दूसरों की इज्जत करें और अपनी इज्जत कराएं। जी बहुत शुक्रिया मियां साहब। नाज़रीन, पिछले तकरीबन चंद माह से जो हमारी पाकिस्तान फौज है, आपको पता है कि हमेशा फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी और अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से अब भी बहुत सारे लोग हमारी फौज के साथ एक मोहब्बत में कमी देखने में आई है या एक नफरत का एलिमेंट नजर आया है। मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि फौज हमारी है, वो हमारे लिए कुर्बानी देती है, हमेशा दी है। अगर हमारे अदारों में चंद कुछ अफसरान हैं जो ज्यादतियां करते हैं, जिस तरह शहबाज गुल से ज्यादती की, शहबाज गिल से जो किया गया, आजम स्वाति से जो किया गया, तो और भी लोगों से किया गया। अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी जिस तरह उठा के कितने लोगों ने उठाया, वो खान साहब ने कहा क्या ये चंद लोग करते हैं, चंद लोग की जो है वो की वजह से पूरी फौज को मेरा ख्याल नहीं समझिए एक अदारा है, बैसीत अदारा, वो पाकिस्तान को तफ्तीश करता है। तो मेरी जो है रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से भी और चीफ पाकिस्तान से भी कि इन चीजों का नोटिस लें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिस तरह इनकी वायलेशन होती है ये नहीं होनी चाहिए। मियां साहब, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, वेलकम जी। नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात होगी। देखने वाले दोस्तों भाई, मेरे साथ दोस्तों, इन सबका शुक्रिया। मेरे प्यारे भाई आसिम मंजूर साहब भी अभी आए हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू। मे अल्लाह गिव यू हैप्पी सर, खुश रहो, सलामत रहो। पाकिस्तान जिंदा।